she's alive. And the doctor thought I was in shock because it's traumatic. And then continued doing Allah, 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 and then the voice of my sister started to get louder. And by Allah, the doctor said to me, continue what you're doing. I'm not no doctor, I'm not, this is the miracles of me being in the presence of Huzoor, that the people around me are getting the faith from Huzoor Qibla. I just want to end on that. And once again, Huzoor Qibla, thank you very, very much for blessing me and coming into my life. جزاکاللہ بارک اللہ. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ایک اور نوجوان اٹھے گا. آپ نے ان کی بات توجہ سے سننی ہے کیونکہ یہ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک فارم جوائن کی ہے اور اس میں میں نے ان کا بیک گراؤنڈ تعلیم میں اور پھر صحبت. دیکھیں دو چیزیں ایک ساتھ مل رہی ہیں, تعلیم بہترین تعلیم اور بہترین صحبت, اچھی کمپنی, اچھی سوسائٹی, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور پھر مرشد کامل کی نسبت. تو جس طرح انہوں نے بتایا کہ میں فارم میں اور اتنے اچھے عہدے پر ہوں, تو جتنے نوجوان آپ بیٹھے ہیں آپ سب نے یہ لائن ٹو کرنی ہے. آپ نے بھی وائس پریزیڈنٹ نہیں, پریزیڈنٹ بننا ہے کسی فارم کا. جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اور ہم سننا چاہیں گے جب بھی آئیں, اور اس طرح آپ اپنی کامیابیوں سے ہمیں واقف کریں. اور پھر جو ذکر کی برکتیں بتائیں وہ تو ناقابل بیان ہے, یعنی الفاظ نہیں کہ ان کو بیان کر سکیں. تو ذکر تو ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے. جی Assalamu alaikum. My name is Sain. I'm 17 years old. I'm going to turn 18 next month. I'd like to thank us all for coming to Derby and blessing us. Currently I'm studying my A-levels in history, politics, economics and sociology. So I'm doing 4. I'm studying at Yale School. Before that I was at Penrose. As most of you know, Penrose it wasn't the greatest school, it was an underachieving school. And it had kind of a bad reputation, but alhamdulillah, I managed to work hard and with Huzoor's blessing and affairs and everything, I got through and got good GCSEs and I went on to my A-levels. I intend to carry on with investment banking or with finance related, degree apprenticeship or law. So they are currently the options I'm looking at. And the zikr and tariqah and Huzoor has always helped me to stay on path. I went to Penrose, friends around me, they weren't the greatest company. I had to kind of stay away from them, but stay with them and kind of try and guide them as well. Keep going to zikr kind of kept me on path and kept me straight. It helped me with community one work as well that I do. Since I've just started off and everything with the food bank. So I've seen the food bank grow during COVID, and now mentoring with young people, playing cricket with the fakirs, going to the food bank, doing holiday projects with young kids during the summer. So taking time out and looking at them and helping them go through the stuff that I went through when I was young and with my studies and everything. And I think zikr just helped me stay on path and kept me connected to Huzoor, and always got to have belief that Huzoor, you know what's best for us and everything, and it's just you always help us and everything. So alhamdulillah. ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات بتائی حسنین نے کہ میں نہ صرف میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں بلکہ اس کے ساتھ چیریٹی ورک بھی کر رہا ہوں, جو ماشاءاللہ صفدر نے ایک بہترین مثال قائم کی پورے دوستوں کے لیے. تو اس عمر میں اس طرح کی خدمات سر انجام دینا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. بھوکوں کو کھلانا, ضرورت مندوں کا خیال رکھنا, ان کی مدد کرنا, یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. تو اور بھی جو نوجوان ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا, تو اسی طرح تعلیم اور جو آپ کا ٹائم بچتا ہے اس میں آپ بھلے بہترین جو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں کھیلیں, فٹ بال, کرکٹ, جو بھی, اور ساتھ میں اس طرح خدمت. جو خدمت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس پر ہوگی. تو یہ بہت اچھی بات بتائی حسنین نے, بڑا اچھا ان کا یہ مشغلہ ہے ماشاءاللہ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Danny Saeed. I'm 25 years old. I'm just going to talk about growing up and my education, what I'm doing now. So I did GCSEs and then A-levels.
I didn't know what I wanted to do, but alhamdulillah, I applied for paramedic science, and my teacher straight away said to me, there's no chance you're going to get it, look for something else. But this is what I wanted to do, and so I just went to the interviews, and I didn't think I was going to get it. And then I came to Zikr, and then the next day I got a letter to say, alhamdulillah, I've gone into university. The course is 3 years, and it's mostly placement, so you go on the ambulances and then you see for yourself. It's less about books, but more about practical, helping patients and stuff on emergencies. And I remember specifically when I first met my mentor, he said to me, what empathy and what does an 18-year-old know how to help and treat people? And I remember Huzoor's teachings, and 6 months later that same mentor came back and apologized. And he said that, you know what, I've seen many people come through, many students, but I've not seen one like you. And I remember when I was traveling from home to my university, I used to travel with a lady, she was non-Muslim, and we used to travel up together. And she said to me after 2 years of traveling together, she said, I don't know what it is about you, but there's someone watching over you. I've never ever spoke to her about Huzoor, I never spoke to her about religion, I never spoke to her about anything. We just used to quietly go up there and quietly go back. But she goes, there's something about you, but I feel like there's someone watching over you. Obviously I know that's my Huzoor, my Sheikh, that's always watching over me. Alhamdulillah, I qualified at 20 years old, and I was one of the youngest paramedics in the country. And alhamdulillah, I've been doing this for 5 years now, and you meet a lot of people, and always I feel like Allah SWT always sending me a message whenever I go to other people that are less fortunate than us, that are always in worse conditions than us. And alhamdulillah, then when COVID started, I was on the front line. Whilst most people were furloughed, working at home, and my parents were stuck abroad, it was one of the toughest times of my life, because I was working 12-hour shifts on the front line. I didn't know whether I was going to catch COVID or not, but I had the belief that whatever was going to happen, my mum was always going to protect me. So alhamdulillah, COVID is a big blessing for me, because I took up cycling, something that I would never ever think I would do. Alhamdulillah, I stayed consistent, I gained a lot of friends, it helped me with anxiety, with depression, whatever was going on in my life at the time. And alhamdulillah, recently we did London to Paris, and also we did a charity bike ride for the floods in Pakistan for our thing from Derby to Manchester, and we raised quite a lot of money also. So this is all from your du'as, so please keep pressing us. कितनी अच्छी बात कही जो आजकल नौजवानों में स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, और फिर हम घरों में बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते और अपनी तकलीफ बढ़ाते रहते हैं. तो आप फिजिकल एक्टिविटी जब अख्तियार करते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा होता है. तो आपको पता है कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम भी चहलकदमी करना पसंद करते थे और अपने ख़ानदान के साथ निकलते थे. तो नौजवानों से ये गुजारिश है कि आप अपने जिस्म को सेहतमंद रखें और फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर हो. कितनी बेहतरीन बात बताई उन्होंने कि साइकिलिंग की, और फिर उसमें एक मकसद भी रखा सामने कि जिससे फ़ायदा हो. तो जितने नौजवान हम सब, मैं भी इस मामले में हमें भी शामिल हूँ, आप सब भी, हम इंशाअल्लाह नाकारा नहीं बैठेंगे और अपने जिस्म को मुतहर्रिक रखेंगे ताकि हमारी सेहत बेहतर हो. और साथ में तालीम, और जिस तरह वो बात उन्होंने कही कि वो खातून से मैंने गुफ्तगू भी नहीं की, कुछ भी नहीं कहा, और साथ में वो खुद ब खुद मुझसे गुफ्तगू करने लगी. तो आपने तो सुना है हम सिलसिला नक्शबंदी से ताल्लुक़ रखते हैं. तो हमारे मशाइख ये फरमाते हैं कि इतर वो होता है जिसकी खुशबू हर एक को पहुँचे. वो ये नहीं कि कोई खड़ा हो जाए और उसकी तारीफ़ें शुरू करे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये मार्केटिंग शुरू कर दे. तो जब आपके दिल में अच्छे एहसासात होंगे, मोहब्बत होगी, और जब आपके दिल में खुलूस होगा और लोगों के लिए अच्छा गुमान होगा, अच्छी जज्बात होंगे, तो ज़रूर उसके असरात अल्लाह ताला के करम से आपको फ़ायदे हासिल होंगे. इसकी तवक्को नहीं होनी चाहिए कि कोई मुझे तारीफ़ करे. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है.
Assalamu alaikum everybody. Just following off what everybody's already kind of mentioned, I've been through a similar route, went to school, wasn't the best behaved child. However, academically I was fairly bright. It was just how to convert that academic into success and how to actually convert it. The second time, on my second trip, I was waiting my exam results, and deep down I thought I had a feeling I'd not passed. And I was sat there, it was the day after Eid, I was in Uganda on a hill, sat there thinking, it's in Allah's hands now, inshallah, if I pass. And I did, and it was a big relief for me, and that was a kickstart to even carry on further. And from the age of 16, I thought, right, I want to become a pharmacist, and then you think that's it. But once you qualify, and then what Ansar picked up on aspiration is that doesn't have to just be it for us. We keep going, working hard, and with our weekly zikrs that we attend, you gain a friendship, and you all kind of bounce off each other. You grow your ideas, you learn patience. At my young age, when I qualified, I was 22, 23. I got a position at the largest pharmacy in Derby, Boots. We're the most complex pharmacy. We do care homes, we do a whole host of vaccinations. I was in charge of 28 people who were all older than me. So it's hard managing people who are 30 years, 40 years older than you, and it's how do you get the best out of them, and at the same time, how do you kind of lead them and manage them. Nothing's too high, the sky's not too high. And we just keep working hard. Our weekly, the weekly zikr we go to, like I said, it's amazing to bounce off one another and spend time together with fakirs. And our zikr cricket is very competitive, very energetic and fun. But it's created such a bond within fakirs that we still remember it and we still yearn for it. And it's the best way to get the spiritual exercise as well as the physical exercise. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I've been put on a tripod. This is the first time I've actually spoken in public, so my feet face basically I got into treated by my friend Sarah. So he told me about Huzoor, and I kept coming to zikr methods, and I basically fell in love with the treatment. And from that, and of course, I've done bad and got into the ticket. And from I've learned a lot from this. So was speaking about doing charity work. So we have started up football. Zikr is actually called.
It's called Zikr charity work. We do it every Saturday. We've even done it today as well. So some of the youngsters are here as well to do the football. And we've been doing that for roughly just before the COVID-19 started. We did it then. We started then, we have been carrying on since. And halfway through we do Zikr. So we do 5 minutes take out, we do Zikr with the kids, and then also teach them a bit of the how to live life, how to adult, and other lessons which on science. Isra Army do it, it's just not me. Isra does it as well with me. He does most of the Zikr in the middle at the time. I just help out. And we also did the flood raising for Pakistan. So I thought about it and I thought, how will I approach this? And what came into my mind was, I'll do a sunnah at the same time. So it came to my mind that Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to get Sahaba together and ask them, what should we do? So I thought, let's get all the youngsters together and ask them. So we got them together and we asked them, what you want to do for raising money for Pakistan? And they said, we'll do a football tournament. So we said, okay. So we started doing the football tournament. And mashallah, it was a good turnout and they raised £3,000 from the event. Mashallah, it was very good attendant. Mashallah. Also, I was just been told tell about my past. So I have in my life when I was young, I didn't do that well in GCSEs, to be honest. But then I always had inspiration to go into the military. So I've went to the army for 5 years. And I've done all the frontline stuff. I've been in many countries, Bosnia, Canada, Ireland, been in difficult situations as well, to be honest. Loads of difficult situations. And I've learned quite a lot from it. And also when I come out of the army, I thought about what am I going to do in the future. So I went into lorry driving. So I'm actually just HGV lorry drivers delivering parcels to other people. आपका नाम? और भी कोई आप सुनाएंगे? Bismillahirrahmanirrahim. My name is Asrar. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Around about 8-9 years ago, I was blessed to come into these blessed gatherings in the month of Ramadan in Itikaf. I was invited by Sayyid. I was fortunate to be able to be in that group where they motivated me, encouraged me to come to the zikr gatherings. They motivated me, one, by giving me responsibility to do Naat, Manqabats, which was encouraged by Sayyid Safdar. May Allah grant him a higher place. So I was a person who didn't believe in peers. So the name of peer used to, I would say, would disgust me at sometimes. I would argue with people. But Huzoor, you selected me, and I'm very fortunate, and I thank you. Since coming into your company, into this bayat, alhamdulillah, everything has changed. My son, who is with me, he can vouch that his father was an angry man. He used to shout. He wasn't a good man. Saying, as you even did the wajju on my son.
I worried about him, even if he was going to be a Muslim. When you took him into Gulami, I never worried about him. Huzoor, I give my son all the way to you. Huzoor, this message that you teach us of Zikr Qalbi has really touched me. I make an effort to share it with anyone, everybody. At the hospital, when you encouraged me to go study, I didn't do too well at GCSEs, I messed about. I went as a mature student, qualified as a nurse, and alhamdulillah, I'm so lucky and fortunate to be able to serve people. And my patients always say that you're always so happy, why are you so happy? And I say, I get paid in so many different ways. I get paid to pay my bills. I serve you guys, I get paid. And by serving you guys, you do dua for me. And when patients don't have hope or they have bad situations, I can vouch on you, Huzoor. There has been not one, not two, not three, but many instances that there are patients that should not be alive here. Huzoor, with your tawajjuh, with your fairs, Huzoor, I've seen many miracles. And there's no doubt it's through your fairs. And I ask, and I beg, though that I'm not worthy, that you continue to bless me with your fairs. Say, Huzoor, Sain Abid coming over here has been probably the most proudest moment. Huzoor, this young man loves you a lot. He's very scared to come forward. And but mashallah, he's excelled in such levels that it amazes me. Through him, we go through mentoring about 60 to 70 kids every week. And like he says, it's a half time we do Zikr Qalbi. After Zikr Qalbi, we give Nasiha. And we give the youngsters responsibility. You advised us to give the youngsters responsibility so they're coming forward. And they do come in droves. I'd like to ask Harris to stand up. Huzoor, this young man, I met him. Huzoor, there was a fight happening in Normanton in this area. And me and Abdul Rahim had saw this fight to go stop it, and this young man had stopped this fight. And when we were giving nasiha to the youngsters, why you're fighting, Abdul Rahim had said that this is his class fellow, and they do Quran Hafiz in the same class. Since that, this young man and all of the leaders, mashallah, they actually helped with the football programs. They initiated the charity tournament. They did everything. They did everything. And I have to say is that if these people or youngsters could come in your Gulami, Huzoor, what you've done for me, I would want it for everybody else. Huzoor, Jazakallah. ये बड़ी अच्छी बात कही हमारे दोस्त इसरार ने कि हम जो है वो दोस्तों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, ख़ुसूसन जो हमारे नौजवान हैं, और उनको मौका फराहम करें। और ये बहुत अच्छी बात है। नौ उम्री में जब हमारे बच्चे अभी नौ उम्र हैं, जवान हैं, उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दे दी जाएं और उनकी हौसला अफजाई की जाए, और उनकी, क्योंकि जो हमसे गलतियां होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती, और उनकी छोटी छोटी गलतियां जो है हमें बड़ी नज़र आती हैं। आपसे गुजारिश है कि जिन पर हम नाराज़ हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे अल्फाज पर, बहुत सारी सूरत हाल में, यकीन जानिए कि more than 80% ऐसे मौके होते हैं जहाँ कुछ करने की, कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। ज़रूरत होती है उसको नज़रअंदाज कर दें, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समझ रहे हैं आप? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि अच्छा गुमान रखो। सुना है आपने? अच्छा गुमान रखो। जो अमूमन हम मसाइल में फंसते हैं इस वजह से कि जो ऐसी चीज़ें जिनको इग्नोर कर देना चाहिए, हम उनको इग्नोर कर नहीं पाते, खामखा हम उसमें मुलव्वस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि हम इस तरह के छोटी छोटी मसाइल में अपनी सलाहियत और तवानाई, एनर्जी
کنزیوم کریں اور اس کو ضائع کریں، اس سے بہتر ہے اس کو اگنور کر دیں. تو ہم اس کے بندے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میری جو عادتیں ہیں وصف ہیں وہ تم بھی اختیار کرو. سنا ہے آپ نے؟ تو وہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو یہ بڑی اچھی بات کہی کہ ایسے نوجوانوں کو جو ہمیں بعض اوقات بڑے وہ ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے کہ وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ ان کو موقع تو دیں نا. بھلے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو. یہ عادت ہے انسان کی کہ ہم لیڈ کریں، لیکن وہ بہترین انسان ہے جو پیچھے بیٹھے اور کسی اور کو موقع دیں، اس کو لیڈ کرنے دیں. تو یہ اس کے لیے ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے. اور آپ تو ذکر والے ہیں، آپ کو طریقہ عالیہ سے وابستہ ہے. آپ اور ہم نہیں کریں گے تو یہ کیسا پھر ہمارا طریقہ عالیہ سے کیسی وابستگی ہے؟ کسی کا فائدہ ہو. تو یہ چیریٹی ورک جو نوجوانوں نے بتایا بہت اچھا کانسیپٹ ہے اور آپ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. سلاؤ میں بھی ہم نے دوستوں کی کل رپورٹ سنی تھی. تو ہمارے نوجوان اپنی صلاحیتیں، اپنا فارغ ٹائم ایسے پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں لگائیں. اب میں یہ ضروری نہیں آپ اس پر محسوس نہیں کیجیے گا، اور بالکل ہم سچے اور سیدھے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو. اگرچہ ہم سے غلطیاں، آپ تو اچھے ہیں، مجھ سے تو بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، یعنی کیسے ہم سچائی سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن اس لمحے ہم اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے وہ جو رات کا ڈنر اپنے فیملی کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ. وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈنر کرتے ہیں، یا جو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بھی کرتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تھوڑا پتہ چلے. ہاتھ اوپر کریں ایسے دوست. ماشاء اللہ عاجز بھی کرتا ہے. تو بہت خوشی ہوئی جو اس عمل کو کرتے ہیں. اور جب ایک اور بات اس میں شامل کریں، اپنے بچوں کو بولنے کا موقع دیں، ان کو کچھ ایسا اس طرح سے ماحول بنائیں کہ وہ گفتگو کریں، وہ بولیں اور آپ سنیں. تو انشاءاللہ اس کا اور بھی فائدہ ہوگا. تو کیونکہ بچے اتنی اچھی اچھی چیزیں جانتے ہیں جس کا بڑوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو پھر ہم اس سنت کو جاری رکھیں گے کہ ہم اپنے فیملی کے ساتھ رات کا کھانا کھائیں. تو انشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں، اور آپ کو ہر میدان زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں نوجوانوں کو. ہم جتنے آپ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح وہ دوست بتا رہے تھے کہ وہ پیرامیڈک کے حوالے سے کورس کر کے وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی اعلیٰ بات ہے. کسی نے بتایا کہ میں کسی کمپنی، کسی فارم میں کام کر رہا ہوں، اور اپنی محنت اور سچائی سے اب اس لیول پر پہنچے ہیں. تو حضور نے بھی ہمیں یہ فرمایا کہ سچے رہو. اگر سچ کڑوا ہو پھر بھی اوروں کے معاملے میں نہیں، اپنے بارے میں ہم سچے رہیں. اوروں کے عیبوں کو بیان کرنا یہ سچ نہیں ہوتا، اوروں کی خرابیاں بیان کرتے پھریں یہ سچ نہیں ہوتا، یہ فتنہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نہ صرف کھیل کود کے میدان میں، انشاءاللہ آپ یہاں کے جو نیشنل ٹیم ہے وہاں بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ. فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، بہترین. اور پھر جو پروفیشنلز ہیں وہ مختلف فیلڈز میں آگے بڑھیں گے. آپ لیڈنگ رول پلے
کریں گے, آگے ہوں گے. آپ کے علاقے کے نوجوان آپ کو دیکھ کر وہ بھی انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ ہمیں یہ حضور علیہ السلام کی اس نسبت کو دل کی سچائی سے محسوس کرتے ہوئے طریقہ عالیہ کی اس نسبت کو کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. جب ارادہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے. اسی طرح جو بھی سیاسی میدان ہے, کوئی بھی ہے, جہاں موقع ملے آپ خدمت کے جذبے سے کام کریں, اور یہ جو رابطہ ہے ہمارا آپس میں اس کو ہم قائم رکھیں. یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. اس تعلق کی وجہ سے ہمیں انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ میری زندگی اسی تعلق میں گزری ہے. تو نقصان سے ہی بچنا اس زندگی میں, اس ماحول میں, یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. جہاں کہ فائدہ اور نفع ملے, یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. تو انشاءاللہ آپ اور ہم ملاقات کرتے رہیں گے اور دعا کرتے ہیں. کوئی اور جی ماشاءاللہ. جی جس کا بھی ارادہ ہو وہ دعائیں پڑھ سکتے. جو تو دعائیں پڑھتے ہیں, جن کا ارادہ بیعت کا ہو وہ اس نیت سے دعا پڑھیں, اور جن کا توبہ طائب ہونے کا ارادہ ہو وہ اس نیت سے پڑھیں جو آپ کا ارادہ ہو. تو دعائیں پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ دعائیں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. ہم سب کے لیے دعا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یا الہ العالمین, ہماری خطائیں معاف فرما, ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو بیمار ہیں کو شفا اور صحت عطا فرما. جو مشکلات, تکالیف, پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے پریشانیاں, مشکلات آسان فرما. رزق روزی میں خوشحالی عطا فرما. ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما. طریقہ عالیہ کا فیض, مشائخ کا فیض, حضور علیہ السلام کا فیض ہمیں عطا فرما. ہمارے نوجوانوں کو علم کا ذوق اور شوق عطا فرما. ان کو میدان عمل میں اتر کر بہترین کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه. ماشاءاللہ آپ سب دوست بہت پیارے ہیں, بہت اچھے ہیں, اور اسی طرح
مسکراتے اور خوشگوار زندگی گزارتے رہیں. تو جو بھی اگر نہیں مل سکیں تو بے شک. If anyone is not met, if you come round this side, you can follow it up.